بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یقیناً ہر مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ایک دن اس دنیا نے ختم ہونا اور قیامت کا دن آنے والا ہے۔ سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، چاند کی روشنی ماند پڑ جائے گی، پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا اور کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا اور بیوی اپنے خاوند سے بھاگے گی اور سگے رشتہ دار ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ اس دن جب انسان اپنی نیکیاں تلاش کر رہا ہوگا اور یہ سوچ رہا ہوگا کاش مجھے کہیں سے نیکیاں مل جائیں، اس دن کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کی نجات کی سفارش اور جنت میں داخلے کی سفارش امام الانبیاء سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ مختلف روایات میں مختلف لوگوں کا ذکر ہے۔ ان تمام روایات میں سے 4 روایات ایسی ہیں جو محدثین کے اصولوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پہلی روایت صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی۔ لوگوں میں سے قیامت کے دن میری سفارش کے ساتھ سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے، سب سے زیادہ خوش بختی کو سمیٹنے والا وہ ہے جو اپنے دل کے خلوص اور اخلاص کے ساتھ اس بات کا اعتراف کر لیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی، صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سنتا ہے اور پھر یہ الفاظ کہتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ جو شخص یہ الفاظ کہتا ہے اذان سننے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلت له شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ بھی میری سفارش کا مستحق ہوگا۔ تیسرا وہ خوش نصیب جس کو اس کربناک، خوفناک اور ہولناک دن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو سکتی ہے، وہ کون شخص ہے؟ صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مدینے کے اندر رہ کے مدینہ کی تکلیفوں پر، وہاں آنے والی مصیبتوں پر، وہاں کی گرمی پر، وہاں کی سردی پر صبر کرتا ہے، کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اور انسان کو مدینہ منورہ میں رہنے کی خواہش بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیفعل، تم میں سے جو شخص اپنی موت تک مدینے میں رہ سکتا ہے تو وہ مدینے میں رہے۔ من مات بالمدینہ، جس کو مدینے میں موت آ گئی ایمان کی حالت میں، کنت لہ شفیعا یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اور چوتھا خوش نصیب وہ شخص جس کو اس ہولناک دن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مل سکتی ہے۔ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم کہتا ہے، مجھ سے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے کہ تمہاری کوئی ضرورت، کوئی حاجت، کوئی مسئلہ؟ تو ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، حاجتی، میرے پاس کچھ ضرورت ہے، میں اپنی حاجت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما حاجتک، تیری کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں قیامت کے دن آپ کی سفارش چاہتا ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ جب ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا اور سگے رشتہ دار بھی چھوڑ جائیں گے، ایسے لمحات میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود،
نوافل کثرت سے ادا کیا کر۔ فرض نمازوں کے علاوہ کثرت سے نوافل کی ادائیگی دن میں، رات میں، اپنے معمولات میں سے، زندگی کی روٹین میں سے وقت نکال کے کثرت سے نوافل ادا کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا سبب ہے۔ آئیے ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور اپنی زندگی کے اندر کوشش کیجئے کہ یہ ساری ہی چیزیں ہمیں نصیب ہو جائیں، یہ سب ہی چیزیں ہمیں مل جائیں، تاکہ اس دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی نصیب ہو جائے اور ہم حوض کوثر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہوئے اس حوض سے پانی بھی پی سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔